ناظرین، پروگرام روپیہ پیسہ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ وفاقی بجٹ کے اوپر فوکسڈ رہے، لیکن میں سمجھاتا رہتا ہوں لوگوں کو کہ بیسیکلی جو ہے وہ اس وقت بہت سارے اخراجات اور آمدن وہ آتی ہے پروونسز کے پاس، اور پروونشل بجٹ پہ نظر رکھیں۔ اگر آپ نے ترقیاتی بجٹ دیکھنا ہے، آپ نے تعلیمی بجٹ دیکھنا ہے، آپ نے صحت کا بجٹ دیکھنا ہے، آپ نے انفراسٹرکچر کا بجٹ دیکھنا ہے، لیکن چونکہ ہم لوگ وی اونلی تھنک بگ، تو وی ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ یار ایکچولی واٹ از دا نیٹی گریٹی آف دا پروونشل بجٹ۔ دیکھو، میں آپ کو سچ بتاؤں، ایک بڑے مزے کی بات بتاؤں گا۔ میرے والد صاحب اللہ بخشے ساری زندگی جو ہے وہ کسی نہ کسی نوکری پہ لگے رہے، اور پھر اپنے کیریئر کی ٹوائلٹ میں نا سرکاری ملازم لگ گئے۔ اچھا، میں دیکھوں میرے جو باقی دوست ہیں ان کے والد صاحبان جو تھے وہ وفاقی حکومت میں کام کرتے تھے، تو اب ان بیچاروں کے پاس ایک سرکاری گاڑی، ایک ڈرائیور، ایک چوکیدار، اور ملازمتیں ان کے پاس بڑی بڑی ہیں، بڑے بڑے عہدے، فیڈرل سیکریٹری فلانا تے فیڈرل سیکریٹری ڈمکانا۔ تو میں نے اپنے والد صاحب سے پوچھا، میں نے کہا آپ صوبائی حکومت میں، تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ ٹوریں تو چیک کریں، آپ ٹوریں چیک کریں۔ آپ یقین کریں، میرے والد صاحب تو شریف آدمی تھے، شریف بیوروکریٹ تھے، جو ان کے جونیئر بھی تھے نا، 3 4 6 گاڑیاں، 24 25 لوگوں کا سٹاف گھر میں۔ یہ صوبائی میں آپ کو یاشیاں بتا رہا ہوں، یہ مزے وہ علیحدہ، باقی کام علیحدہ، وہ جن کے بارے میں خبریں بنتی ہیں، یہ چیزیں وہ گھر، یہ لشت کم پش، گریڈ 18 19 کا بندہ بھی اگر اس کے پاس عہدہ صحیح لگا ہوا ہو، صحیح ہے۔ اور جناب والا، میں نے پوچھا اپنے والد صاحب سے، میں نے کہا سب سے پرائز پوزیشن کیا ہے؟ انہوں نے کہا ایجوکیشن سیکریٹری۔ میں نے کہا بجٹ تو کوئی ہوتا نہیں؟ کہہ رہے ہیں ٹرانسفریں، پوسٹنگیں سب ہاتھ میں ہوتی ہیں انسان کے، یہ سب سے پاورفل بندہ وہ۔ اس کے بعد سنیں آپ، میرے خیال سے اٹ کین بی سیم فار ایوری پروونس، اریگیشن کا منسٹر، نام ہی کسی کو نہیں پتا، اور بھائی جان جو اختیار ہوتے ہیں نا اس کے پاس، وہ آپ کی سوچ ہے، آپ کی سوچ ہے بھائی جان، کہ ایک ایگریکلچرل کنٹری کے اندر جو اریگیشن سیکریٹری یا اریگیشن کا جو منسٹر ہوتا ہے، جس کا نام بھی آپ کو نہیں پتا، اس کے اختیارات کیا ہوتے ہیں؟ آپ لوگوں کو یار پتہ ہی کچھ نہیں، میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں۔ اسی لیے میں نے اس بندے کو آج پروگرام کے اندر انوائٹ کیا، اس شخصیت کو بلایا جن کو پتہ ہے، جناب سردار شوکت پوپلزئی صاحب، جو کہ بلوچستان اکنامک فورم کے صدر ہیں، اور بلوچستان کا ہی بجٹ اناؤنس ہوا ہے۔ سب سے پہلے تو میں آغاز کروں گا ان کو مبارکباد دے کر۔ سر، کل اسمبلی میں مبارکبادیں دی گئی، آپ کو 1 ٹریلین روپیز سے زیادہ کا بجٹ ملا ہے، اور آپ ہلکا پھلکا مسکرا رہے ہیں، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کیوں؟ سر یہ بات تو مبارکباد آپ کو میں دینا چاہتا ہوں۔ اب آپ بتائیں، اب کوئی شکایت نہیں ہوگی بلوچستان کو، ہر طرح کے مسئلے حل، مور دین 1 ٹریلین روپی بجٹ، کانگریچولیشنز جی جناب سردار شوکت پوپلزئی صاحب۔ پہلے تو اس پہ مبارکباد آپ لے لیں، پھر آئی ول کم ٹو دی ویری فائن تھنگز۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ علی بھائی۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ بڑا میسو و ویژنری بجٹ ہے، تو اللہ کرے پچھلے سالوں کو چھوڑ کے یہ ویژنری بجٹ جو ہے وہ امپلیمنٹ بھی ہو اور اس کو فالو بھی کریں۔ آپ دیکھیں پی ایس ڈی پی بھی اچھا خاصا کوئی 360 سم بلین ہے، وہ الگ بنایا ہے، اور انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ جو ہے وہ الگ ہے۔ تو ان تمام چیزوں کو دیکھ کے جو پاسٹ ریکارڈز ہیں اور اپوزیشن اور جو اہل وسائل لوگ اپنی آواز اٹھاتے ہیں بلوچستان کے لیے، وہ آئی ہوپ کہ ان کی آواز کو اس میں شامل کر کے گورنمنٹ جو ہے اس بجٹ کو فالو کرے، ڈیپلی فالو کرے، وچ از ویری ویری امپورٹنٹ۔ بلوچستان کی اکنامک ڈیولپمنٹ کے لیے جو پری ریکوزٹ ہے، دیٹ از دی ڈیولپمنٹ آف انفراسٹرکچر۔ دیکھیں سی پیک آیا، ایک بڑا مونومنٹل ورلڈ کلاس پروجیکٹ ہے، آج تک وہ بلوچستان میں پورا پینیٹریٹ نہیں کر سکا۔ وہ اس لیے نہیں کر سکا کہ وہاں پہ ابھی تک انفراسٹرکچر ڈیولپ نہیں ہوا۔ کوریڈور کے 3 روٹس وہاں سے گزرنے بلوچستان کے اندر، آج تک وہ روڈ جو ہے اس لیول پہ مکمل نہیں ہو سکی۔ گوادر پورٹ، چائنا کی مہربانی کہ گوادر پورٹ بنا دیا، پاکستان نے کوئی 2200 ایکڑ فری زون کے لیے زمین دی،
لیکن ہنڈر جو ہے جو گوادر کو لنک کرنا یا گوادر کے اندر جو انفراسٹرکچر ہے وہ آج تک نہیں ڈیولپ ہو سکا. آپ دیکھیں گوادر ایئرپورٹ بن گیا, اٹس اے ورلڈ کلاس ایئرپورٹ, اور کافی اس کی پروجیکشن بھی, لیکن وہ تو ایئر بس کے لیے نا, آپ وہاں فقر اتار رہے ہیں. ابھی بس یہ میں یہی آپ سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ سینگ از بلیونگ, دنیا آپ کو بلیو تب کرے گی کہ جب وہ اپنے اینگل سے دیکھے کہ آپ ترقی کا وہ کس لیول پہ ان چیزوں کو کر رہے ہیں. اب سب سے بڑی امپورٹنٹ جو چیز ہے, نو ڈاؤٹ, جیسے فائنانس منسٹر نے بولا کہ جی اب کوئی نئی گاڑی نہیں خریدی جائے گی, الحمدللہ آلریڈی اتنی فلیٹ ہے کہ وہ نئی گاڑی کی اب ضرورت ہونی نہیں چاہیے. لیکن منسٹروں کے پاس تو ویسے ہی ساروں کے پاس نئی گاڑی ہیں, وہ پھر اپنے ذاتی پیسوں سے ہوں گی. اب میں اس کے اوپر کمنٹ نہیں کر سکتا معذرت کے ساتھ. ابھی یہ تمام چیزیں دیکھ کے بجٹ جو ہے وہ بجٹ آپ کا ایک انجن ہے, گروتھ انجن ہے جس نے بلوچستان کو چلانا ہے. اس میں ڈیولپمنٹ بھی ہے, اس میں ہیلتھ بھی ہے, اس میں ایجوکیشن بھی ہے, اس میں انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ بھی ہے, تمام چیزیں ہیں. اب انفارچونیٹلی اس کو یہ بس فائنانس منسٹر نے وہ کر دیا. ابھی پروونشل گورنمنٹ جو ہے وہ میرا خیال ہے 60 to 70% محتاج ہے فیڈرل گورنمنٹ کی, کیونکہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ اس کو بجٹ پورا کرتی ہے. تو اب اس کے اندر تو یہ پورا ڈیپینڈنٹ ہے اسلام آباد کے اوپر. تو اسلام آباد اگر وہ مہربانی کرے گا تو یہ بیچارے آگے چل سکیں گے, نہیں کرے گا تو وہیں کھڑے رہیں گے. اچھا, لیٹ می پٹ تھنگز انٹو پرسپیکٹو. ناظرین, پورے پاکستان کے اندر اسٹریٹجک معاملات کے اوپر ڈسکشن اور باتیں نہیں ہوتی, لیکن میں ان سے ضرور بات کروں گا. بات یہ کہ irrespective of whatever happens in the Middle East or whatever is going on in our neighborhood, پرابلم یہ ہے کہ اگر یہ ایشو ریزالو ہوگا ہی ہوگا this way or that way, پرابلم یہ ہے کہ then your Gwadar port will have competition whether you like it or you don't. I see after 2 months things moving in a completely different direction. اگر آپ نے آج کی تاریخ کے اندر کوئی اسٹریٹجک سٹیپ نہ اٹھایا, شوکت پوپل زئی صاحب, آپ کو میں ابھی بتا رہا ہوں دنیا کے معاملات بدل جائیں گے. اگر آپ نے ابھی گوادر کے لیے کچھ نہ کیا تو دین پلیز فار گیو می, بٹ 2 months ahead I don't see good times for us strategically. Am I wrong or am I right? Yeah, you may be right, I believe so. لیکن ایک چیز ذہن میں رکھ لیں کہ گورنمنٹ اگر یہ سمجھے کہ ہر چیز گورنمنٹ کو ہی کرنی ہے اور گورنمنٹ اس سے لے گی, گوادر کی ڈیولپمنٹ نہیں ہو سکتی جب تک وائبرنٹ پرائیویٹ سیکٹر وہاں نہیں آئے گا. اور وہ جو ایکچولی لوکل انڈیجنس اکانومی ہے وہ فشریز ہے. آپ کو پھر آپ جو ویژن دیا گیا گوادر پورٹ کا کہ جی اٹ ول بی لینڈ لاکڈ ہیں ہم بہت سے کنٹریز کے ساتھ, اور وہ پورٹ ول فیسیلیٹیٹ ادر کنٹریز آلسو. جیسے آپ نے دیکھا کہ وہ افغانستان کے لیے ابھی ریسنٹلی شپ آئی ہے, ٹرانزٹ شپمنٹ. نہیں, لیکن ابھی جب آپ ہمیشہ کہتے ہیں کہ ڈائمینشنز تو یہ ہے نا کہ یو آر ایٹ دا ماؤتھ آف اسٹریٹس آف ہرمز. اب بات یہ ہے اس کے بارے میں آپ کا نیبر کیا کہہ چکا ہے اسٹریٹ آف ہرمز کے بارے میں, یہ بھی آپ سن چکے ہیں, بیکاز وہ تو لاسٹ ڈچ ایفرٹ کے اندر دیٹس ویئر دے آر گوئنگ ٹو گو. اور اب لیٹس بی ویری فرینک, اس چیز کا ریزولوشن ود ان 1 or 2 months ہو جائے گا, جو میرا خیال ہے, whether this way or that way. کیونکہ ایک چیز میں آپ کو کلیریفائی کروں کہ 2 منٹ کے لیے گورنمنٹ کو بھی چاہیے اور ہم لوگوں کو بھی چاہیے کہ 2 منٹ کے لیے اسٹریٹجک اور ملٹری ڈیپتھ سے ہٹ کے آپ کو گوادر کو دیکھنا ہوگا. ہاں دیکھیں, اور اگر آپ اس کی اکنامکس کو نہیں سمجھیں گے, اکنامکس کو آگے نہیں بڑھائیں گے, تو یہی بولیں گے کہ جی اسٹریٹ آف ہرمز ہے, ادھر ایران ہے, اللہ نہ کرے انڈیا اس پہ انفلوئنس کر رہا ہے, اور پھر ادھر سے چائنا آ رہا ہے ایران کے اندر. دیز آر اسٹریٹجک ایشوز اینڈ دے ول آلویز ریمین دیئر. اور اگر آپ اس کے سٹریس میں لے کے آپ گوادر کی ڈیولپمنٹ نہیں کریں گے, وہاں کی پاپولیشن کو سپورٹ نہیں کریں گے اور پاپولیشن کو ڈی مورلائز کریں گے, تو پھر گوادر تو وہیں کھڑا رہے گا جہاں پہ ہے نا, وہ آگے نہیں جا سکے گا. آپ سے کچھ کلومیٹر دور چابہار پورٹ ہے, آج بھی ادھر ٹرانسشپمنٹ آتی ہے اور وہ کام چل رہا ہے جیسا بھی چل رہا ہے. انڈیا کو کیوں چانس ملا ایسا کہ وہ امریکہ کی سینکشنز کے باوجود بھی اس نے چابہار پورٹ کو ڈیولپ کرنے میں مدد کی, چابہار سے افغانستان روڈ بنانے کی مدد کی, وہاں سے ریل ٹریک کی مدد کی. تو یہ اسی لیے ہے کہ ہم اپنی اکنامکس کو دیکھ نہیں رہے, ہم ہر دفعہ اسٹریٹجک اور سیکیورٹی پیرامیٹرز میں اس کو ویلیویٹ کرتے ہیں.
اچھا یہاں پر ایک اور چیز ہے مجھے نشاندہی بھی کی گئی ہے، وہ یہ کہ بہت سارے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کے اوپر بہت زیادہ فوکس ہے. وزیر ہیں جناب میر نوشروانی صاحب، بڑا خوبصورت نام ہے ان کا، تو انہوں نے کہا ہے کہ یہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ پہ بڑی فوکس ہوگا، سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز پہ جو ہے وہ ایمفسائز کریں گے، اور اسی کو ذہن میں رکھ کر بہت سارے ترقیاتی منصوبے ہیں جس کے اندر نئے ڈیم، سڑکیں، انڈسٹریل زون، ریلوے کی بھی اسکیمیں شامل ہیں، اور مائکرو فائنینس اور ایگریکلچر. کیا کہنا چاہیں گے؟ بلوچستان کو ان ڈیپتھ آپ نے دیکھا ہوا ہے، یہ ہو پائے گا؟ دیکھیں اللہ کرے، یہ بجٹ دیکھیں، کوئی بھی بجٹ جو ہے، اگر میں پرانے بجٹ ایویلیویٹ کروں، ہم تو سارے اسیس کرتے ہیں، ایویلیویٹ کرتے ہیں، تو اگر یہ 30-40% بھی کر لیں اس کو پورا، تو الحمدللہ بڑی میسو چینجز آئیں گی صوبے کے اندر، بہت زیادہ میسو چینجز آئیں گی. لیکن جو کور ریکوائرمنٹس ہیں، نمبر 1 از انفراسٹرکچر، نمبر 2 از جنریشن آف امپلائمنٹ. دیکھیں وہاں پہ ایک No, in our opinion, in our general opinion, the biggest problem is safety and security in Balochistan. No, that is because you have to see the reasons for that. Reasons کیا ہیں؟ دیکھیں جو یوتھ ہے وہ کئی دفعہ یونیورسٹیز کتنا ٹائم بند ہو جاتی ہیں، کالج بند ہو جاتے ہیں، یوتھ پڑھ کے بھی باہر نکلتے ہیں، وہ کراچی جیسے شہروں میں بیچارے دھکے کھا رہے ہوتے ہیں امپلائمنٹ کے لیے. ان کے پاس مائکرو آپ یہ جو نیا ایک بڑے اچھے بچے ہوتے ہیں، ویسے میں نے ان سے بھی ملا ہے، بہت سارے میرے بلوچ اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں، بلوچستان سے آتے ہیں، بڑے ایک تو تابعدار بہت ہوتے ہیں، تابعدار اور فرما بردار. دوسرا یہ کہ کام کے بہت زیادہ شوقین ہوتے ہیں، بہت انڈسٹریس اور پروگریسو ہوتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں، ان کانٹرڈکشن ٹو واٹ از ٹولڈ ٹو اس، دے آر مور لبرل، اوپن مائنڈیڈ اینڈ پروگریسو. پتہ نہیں آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہوگی انہی یوتھ کے بارے میں؟ جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. تو دیکھیں ان کو ہارنس کرنا ہوگا نا آپ کو، یو نیڈ ٹو سپورٹ. اب میں ایک میجر ایشو آپ کو بتاؤں، کیا پروونشل گورنمنٹ کے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ جو جتنے بینکس ہیں، آج آپ لون ریشو دیکھیں بلوچستان کے اندر، بینک جو ہے اس کی لوئسٹ پرائرٹی ہے کہ بلوچستان میں کسی بزنس مین کو پرٹیکولرلی مائکرو لیول اس کو کوئی فیسیلیٹیٹ کیا جائے، فائنینسنگ کی جائے. پروونشل گورنمنٹ ہی ان کے ساتھ پارٹنرشپ کر کے کچھ کر لے تاکہ یوتھ جو ہے وہ اپنا ٹیلنٹ ایکسپلور کریں اور خود کچھ کر سکیں وہاں سے. یہ انفارچونیٹ چیزیں ہیں. دیکھیں بجٹ جو ہے یہ نہیں، وی آر ٹولڈ کہ ایکسیس دیا ہوا ہے مائکرو فائنینس کو، وی آر ٹولڈ. No, it is not so. It is not so. I am telling you. یہ آپ کو اس کو اسٹڈی کریں نا، آپ کو پتہ چل جائے گا. آپ چلیں اور چیزوں کو چھوڑ دیں. ہم جا ہی نہیں سکتے نا، ہمیں سیکیورٹی تو اتنا زیادہ تھریٹ دیا ہوا ہے کہ بھائی یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. دیکھیں علی بھائی، جو بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، میڈیا کے اوپر یہ باتیں آتی ہیں، بھی فلاں گاڑی گئی، گاڑی کو روک لیا، لوگوں کو آئی ڈی کارڈ چیک کر کے مار دیا. اب آپ خود سوچیں نا، پورے پاکستان کے اندر یو ٹیل می ایز اے جرنلسٹ کہ میں وہاں پر جاؤں، پتہ لگا میں تو ایسے شریف آدمی ہوں، میرے بارے میں اودھ کی کہاوت ہے بہت کہ میں سب کے ساتھ سب جیسا ہو جاتا ہوں. وہ میں کہنا نہیں چاہتا، آپ کو کہاوت کا پتہ ہے، لیکن یہ ہے کہ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس طرح کا آپ نے سیکیورٹی تھریٹ اور ایک انفلوئنس کریٹ کیا ہوا، کون جائے گا وہاں؟ آپ مجھے سچ مجھے بتائیں. نہیں دیکھیں یہ تو گورنمنٹ کی ڈیوٹی ہے کہ وہ کنڈیوسو انوائرمنٹ بنائے، ٹھیک ہے. پرائیویٹ سیکٹر یا میں یا آپ کچھ نہیں کر سکتے اس کے اندر، ان کو کرنا. لیکن سائملٹینیسلی آپ سب چیز کو ساتھ ساتھ لے کے چلنا ہوگا. سیکیورٹی ایشوز اپنی جگہ، ان کو ایڈریس کرنا گورنمنٹ کا کام ہے. لیکن جو لوگ افیکٹ ہو رہا ہے، جن پہ امپیکٹ آ رہا ہے، ان کو اپرچونٹیز تو دینی ہوں گی نا آپ کو، تاکہ وہ اس کا امپیکٹ ان پہ نہ آئے اور وہ پرو. نہیں، میرا آپ سے ایک سوال ہے، مزے کا خیز سوال ہے. مجھے تو ایسے لگتا ہے جیسے گوادر میں نہیں ہے. گوادر جوہر چورنگی پہ ہے، رضویہ میں ہے، نارتھ میں ہے. اس کی وجہ آپ کو بتاتا ہوں، کیونکہ جب میں وہاں جا رہا ہوتا ہوں تو ہر ریئل اسٹیٹ کی دکان کے باہر لکھا ہوا ہوتا ہے، دکان لفظ استعمال کر رہا ہوں، گوادر فلاں پام گوادر، فلاں یہ گوادر، فلاں وہ گوادر ہیں، اور کیا بولتے ہیں گوادر فروٹ منڈی. تو سر گوادر میں کہاں ہے؟ گوادر تو کراچی میں ہے، گلشن میں ہے، جوہر میں ہے، سارے دفتر تو وہاں کھلے ہوئے گوادر کے. نہیں غلط بول رہا ہوں؟ آپ مجھے بتائیں. دیکھیں یہ تو فینومنل ایک چیز ہے، وہ ہوگی. ایون لاہور جائیں آپ کو وہاں ملے گا، لاہور میں بھی ملیں گے، مجھے اسلام آباد میں بھی ملے ہیں، میں نے آپ کو بتایا تھا. لیکن انفارچونیٹلی پھر میں ریپیٹ کرنے لگا ہوں، اچھا نہیں لگ رہا مجھے کہ گورنمنٹ کو
کچھ چیزوں کے اوپر بہت کنسنٹریشن چاہیے, ویری سیریس کنسنٹریشن. گورنمنٹ ایک چیز کو لے کے ایز اے بیلون لے کے نہ بیٹھ جائے کہ جی سیکورٹی ایشو گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی, یو فلفل دیٹ, بٹ سائملٹینیسلی یو ہیو ٹو کریٹ اے کنڈیوسو انوائرمنٹ تاکہ پرائیویٹ سیکٹر آئے, لوگ کاروبار کر سکیں, لوگوں کے یوتھ کو جاب اپرچونیٹیز ملیں, لوگوں کا دل لگے اپنے علاقے کو, اپنے ملک کو, اپنے صوبے کو چلانے کے لیے ان کا دل لگے. اگر آپ بجٹ اناؤنس کریں گے اور پھر سیکورٹی ایشوز کو روتے رہیں گے تو پھر ہم آگے کیسے چلیں گے؟ اسی لیے گوادر آج جہاں ہے وہیں کھڑا ہوا ہے, اس کو آگے نکالنا ہوگا. یہ میں سمجھتا ہوں 100% اٹس دا ڈیوٹی آف دا گورنمنٹ آف دا ٹائم. بٹ یہاں پہ یہی چیز ہے نا, ویئر آر دا الوکیشنس؟ آئی ڈونٹ سی اینی ہائی لائٹ فوکسنگ آن سی پیک. I don't know, I am studying the highlights, and forgive me, I could not listen to the whole speech, but yeah, partially I listened to it, because most of it was focused on the 1 trillion number. But is it about numbers or is it about development? I think we as a nation will have to focus on the points that have been mentioned by my respected guest, and other points also that relate to infrastructural development. کچھ highlights میرے پاس موجود تھی, میں نے ان کے سامنے پیش کی. اب اس میں بات یہی آ جاتی ہے کہ انفراسٹرکچر کے اوپر بہت زیادہ فوکس ہے, اور جن شعبہ جات کا ذکر کیا گیا کل تقریر کے اندر ان کی بہت زیادہ اہمیت ہے. لیکن میرے فاضل مہمان نے ذکر کیا کہ سی پیک کے موضوع کو یہاں پر بھولنا نہیں چاہیے, لیکن میں نے ان سے یہی بات کی کہ سی پیک کے موضوع بھولنا تو نہیں چاہیے, لیکن کوئی میجر الوکیشنز یا ذکر کل اتنا زیادہ ہائی لائٹ ہو کے پیش نہیں ہوا. نہ وفاقی بجٹ کے اندر سی پیک کے موضوع پر زیادہ بات ہوئی, کیونکہ ہمارے ہاں آہستہ آہستہ ٹرانزیشن ہو گیا, سی پیک ایس آئی ایف سی میں تبدیل ہو گیا, اور ایس آئی ایف سی کا موضوع جو ہے وہ بہت وسیع ہے, اور اس میں بھی خیر بہت سارے منصوبے ہیں, لیکن اب اس پہ بھی میں کہوں گا کہ کافی پیش رفت کرنے کی ضرورت ہے. تاہم الوکیشن اس پہ بھی کوئی بہت زیادہ نہیں کی, لیکن یہاں پر تو دیکھنے کو ملا ہی نہیں. تو شوکت صاحب, میں معذرت چاہتا ہوں, آپ سی پیک کے متعلق بات کر رہے ہیں, لیکن جہاں بات ہونی چاہیے اسمبلی میں وہاں تو بات نہیں ہو رہی. تو پھر میں اور آپ بات کر کے اب آئی کین انڈرسٹینڈ اینڈ ہوپ یو کین انڈرسٹینڈ مائی پلائٹ ایز ویل, کہ ہم اتنے سال سی پیک کے اوپر بات کرتے رہے, آپ کے ساتھ پروگرامات کرتے رہے, لیکن وہ تو اس میں شامل نہیں. معذرت کے ساتھ آپ کو دکھی تو آپ بتائیں مجھے تو نہیں دکھا. نہیں دیکھیں, میں تو جو بات کر رہا ہوں ایز اے انڈیپینڈنٹ سے آبزرور بات کر رہا ہوں, تو جو نظر آئے گی اٹ ول بی ناٹ جسٹس کہ میں اس کو اگنور کروں اور مینشن نہیں کروں نا. یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں, جیسے میں نے آپ کو عرض کیا کہ آپ کی 60 to 70% جو بجٹری پروویژن ہے وہ آپ کو فیڈرل گورنمنٹ سے ملتا ہے, ڈویزیبل پول سے ملتا ہے. تو آپ کو جو مین میرا مقصد کہنے کا ہے کہ یو ہیو ٹو فائنڈ اے ایونیو آپ کو چاہیے بلوچستان کے اندر. تو شارٹیسٹ روٹ مجھے سی پیک نظر آتا ہے. ایک سپر پاور ہے جو آپ کو سپورٹ کر رہی ہے, اور آپ ان کو, مجھے اس چیز کا معلوم ہے, آپ ان کو خواہشات وش لسٹ دیں وہ پوری کرتے ہیں. تو وہ ہمارے ساتھ ہیں, انہوں نے جہاز تو گرا دیا وہاں پہ, بس بات ختم. 2200 ایکڑ فری زون جو ہے, اس کا مذاق نہیں بننا چاہیے دنیا میں, کہ آپ نے گوادر مونومنٹل پورٹ بنا دیا, اس کے ساتھ 2200 ایکڑ بہت بڑی زمین ہے, آپ نے ابھی تک اس کو فعال ہی نہیں کیا. کیا پاکستان میں کوئی بھی انویسٹر نہیں؟ اگر نہیں ہے انسینٹیو دیں, انسینٹیو پہ بھی نہیں آتے تو پھر گورنمنٹ آف بلوچستان کو چاہیے کہ وہ ان کے ساتھ اگر کوئی دوستی ہے تو اس کو وڈرا کر لیں, کہ بھی اگر آپ دوسرے صوبوں میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو بلوچستان میں آپ کے جو بزنس مین ہیں جو بڑے بڑے شہروں میں آپ نے دیکھا ہوگا, بڑے بڑے سیمینارز بھی اٹینڈ کرتے رہے, کانفرنسیں بھی کرتے رہے, صبح شام سی پیک کا ڈھول بھی بجاتے رہے, کہتے رہے دس از دا فیوچر. ان کو بولیں نا 2 پیسے لگائیں, زبان سے کیوں بولتے رہیں؟ یہ سارے بزنس مین ہیں, آپ سارے بزنس مینوں کو جانتے ہیں. جب ان کو جانا ہوتا تھا تو چارٹر فلائٹ کروا کے یہ گوادر جاتے رہے. جب آپ لوگوں نے ایکسپو لگائی تو یہ وہاں پہنچ گئے چارٹر فلائٹ میں, تصویریں بھی انہوں نے بہت کھنچوائیں. ان کو شاید تب کے وزیر اعلیٰ کا نام بھی یاد نہ ہو. ویسے بھی آپ کو پتہ ہے کہ ٹریڈ اینڈ کامرس کا شعبہ آپ لوگوں سے دور تو نہیں, آپ کا ہی وزیر بنایا نا ٹریڈ اینڈ کامرس کے معاملات کو, انڈسٹریز کو ہینڈل کرنے کے لیے. تو سر شکایت شکوہ تو نہیں ہونا چاہیے میرے نزدیک. آپ نے 2200 ایکڑ کی بات کی, ہم نے تو ذمہ داری ہی آپ کے بندے کو دی ہے تو وہ کروائیں نا, ہم نے منع کیا آپ کو. ایک بڑی سینسٹیو چیز میں آپ سے عرض کروں, اس کو غور سے سنیے. کم از کم 20 سال کیا اس سے بھی زیادہ ٹائم میں سندھ بینک موجود ہے,
خیبر بینک موجود ہے, بینک آف پنجاب موجود ہے. ہر بجٹ, کتنے بجٹس میں اناؤنس ہوا کہ جی ہم بلوچستان بینک بنائیں گے. آج تک خیر اس دفعہ تو میرا خیال اس کا ذکر بھی نہیں ہے اتنا. تو وہ آپ سیریسنس آف دا گورنمنٹ دیکھ لیں کہ جب بجٹ میں ادروائز اناؤنس کرتی ہے جو پروڈکٹیو شامل ہو سکتی ہے. آپ خود نہیں آپ اس قابل, آپ اتنا ریز نہیں کر سکتے کیپٹل, آپ پرائیویٹ سیکٹر کو انڈلج کریں اس کے اندر, پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ آپ کام کریں. تو کر نہیں رہی نا پرائیویٹ سیکٹر. دیکھیں اب پرائیویٹ سیکٹر کیوں نہیں کرے گا؟ سارے بینک موجود ہیں بلوچستان کے اندر, میں مانتا ہوں. ٹھیک ہے, میں نے پہلے آپ سے عرض کی کہ آپ ذرا ایویلیویٹ کر لیں, اسیس کر لیں کہ وہ کتنا اکنامک سپورٹ کرتے ہیں بلوچستان کے اندر. اسٹاک ایکسچینج میں بہت ساری ایسی بلوچستان کا انڈسٹری کو اب بلوچستان کا حصہ نہیں سمجھے, ٹھیک ہے. They are being tailored, catered from Karachi. Very simple as that. No, but they are based in. اب دو تین چیزیں ایسی ہیں. ایک میجر پرائیویٹ سیکٹر پاور پروجیکٹ بلوچستان میں موجود ہے, ہب میں 2300 میگا واٹ, ہیوج. دنیا کی تیسری بڑی شپ بریکنگ یارڈ بلوچستان میں موجود, ٹھیک ہے. یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ جو لوگوں کو باہر کے ملکوں میں حیران کرتی ہے کہ یار آپ کے پاس اتنا کچھ ہے اور آپ کچھ بھی نہیں ہے. تو کس کی ذمہ داری ہے؟ نہیں تو سارا کام دیکھیں, میں آپ نے ابھی شپ بریکنگ کا ذکر کیا, آپ کو پتا ہوگا شپ بریکنگ کے اندر سارا کام ہی بینکاری شعبے کا ہوتا ہے, سارا کام بینکاری شعبے کا ہوتا ہے. ناظرین, یہ جو شپ خریدی جاتی ہے, اس کے پرچیاں دی جاتی ہیں بنیادی طور پہ, وہ سب بینک کو, جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے, کوئی بھی شخص جو ہے وہ پورے شپ کی قیمت ادا نہیں کر سکتا, وہ بینک کو ہی پیمنٹ جاری ہوتی ہے, جہاں تک میری انڈرسٹینڈنگ ہے. یہ بہتر اس کو سمجھیں گے. اور بلوچستان کی بڑی پرومیننٹ پرسنالٹیز جو ہیں وہ وہاں پر ان کو زمین ان کو دی گئی ہے. تو بنیادی بات یہ کہ یہ آپ فرما تو صحیح رہے ہیں, لیکن یہ کام تو تبھی ہو جانا چاہیے تھا. نہیں اب کرنے کا تو نہیں, تب کرنے کا تھا, تب تو کیا نہیں. اب تو آئی تھنک کہ کیا کہتے ہیں آپ, میں نے ایک امپورٹنٹ سپلڈ ملک ہو گیا. اب تو سپلڈ ملک امپورٹنٹ چیز میں نے ہائی لائٹ کر دی آپ کو, بینک کی, جو انفارچونیٹ ہے. آئی ایگری. بوتھ فیڈرل اینڈ پروونشل گورنمنٹس ہیز فیلڈ ٹو ٹیک دس سیریس انیشیٹو ایز اے نان ایشو. ایک دوسرا سب سے بڑی بات ہے, بلوچستان میں کوئی بھی انڈسٹریل ایریا بنتا ہے, ابھی بوستان کے پاس بھی یہ سی پیک کا جو فری زون ہے یہ بن رہا ہے, ہب میں ہے, اپنے گڈانی کا بھی ذکر کر دیا, ادھر ذکر. آپ اس کی ڈیو ڈیلیجنس کروا لیں, آپ ایک انڈیپینڈنٹ آڈٹ فرم سے ڈیو ڈیلیجنس کرا لیں, آپ دیکھیں گے کہ سب سے پہلے ہمارے بڑے بڑے منسٹر لیڈرز ہیں, انہوں نے پلاٹ لیے وہاں پہ. ابھی ان چیزوں کو کون روکے گا؟ آپ کہتے ہیں جی کرپشن روکیں, آپ کہتے ہیں جی ٹرانسپیرنٹ چیزیں ہوں, ہاؤ کین یو ڈو دیٹ؟ پر انویسٹمنٹ نہیں ہوئی نا, لے تو نو دیٹ از انویسٹمنٹ ٹو ملٹیپلائی منی. انویسٹمنٹ میں پروجیکٹ بھی لگائے نا, ہمت کریں, آئے پروجیکٹ لگائیں. یہ بول رہا ہوں, جی جی, مطلب اٹ نیڈس ٹو بی, ان ادر ورڈز جو آپ کہہ رہے ہیں, اٹ نیڈس ٹو بی کیپٹل ان اٹس ویری سینس. وین اٹس کیپٹل دیٹ مینس یو آر ڈوئنگ سم تھنگ پروڈکٹیو. انفارچونیٹلی جیسے انہوں نے مینشن کیا اور ہائی لائٹ کیا, وی ہیو بین سیئنگ دس از موسٹ انفارچونیٹ. اور یہاں پہ مسٹیک, میں آپ کو سچ بتاؤں, میرے خیال سے پروونشل لیڈرشپ کے اندر میں کمی تو نہیں بولوں گا, لیکن میرے خیال سے ان کو زیادہ پرو ایکٹیو ہونا چاہیے. یہ کام اب دوسروں نے تو نہیں کرنا نا, اب انہوں نے کرنا ہے. یہ وہاں جا کے تقریریں تو سینٹ میں بہت اچھی کرتے ہیں, میں نے دیکھا ہے. آپ کو میں کہہ چکا بگننگ میں اپنے گزارشات میں نے کہا کہ بالکل یہ میجر پارٹ از آف پروونشل گورنمنٹ, ٹھیک ہے, اینڈ بگ بردر از دی فیڈرل گورنمنٹ. تو پروونشل گورنمنٹ کو جا کے بچے کی طرح رونا پڑے گا نا کہ بھئی ہماری یہ ضروریات ہے, ہماری پاپولیشن کو آپ نے سپورٹ کرنا ہے. یا میں یہ چیز میں سمجھتا ہوں کہ ناؤ از دا ٹائم آفٹر 18th amendment the provincial government should take very major initiatives کہ وہ پرائیویٹ سیکٹر کو لائے. پرائیویٹ سیکٹر ایک یا دو نہیں ہے, معذرت کے ساتھ جو اخباروں میں آئیں پرائیویٹ سیکٹر کے وہ لیڈر نہیں ہے کہ ان کو لائیں کہ جی آپ آئیں. دیر از اے بگ پرائیویٹ سیکٹر, ٹھیک ہے, اوورسیز انویسٹرز ہیں یہاں پہ, فورن انویسٹرز جن کو کہہ لیں, ہماری لوکل بھی بہت سے ہیں who are very keen in doing that. اب آپ دیکھیں کہ دو ایریاز ہیں, مائننگ کیسی کیوں لائن لگی. مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے یہ بات کہ جن لوگوں کا اس سیکٹر سے کوئی تعلق نہیں ہے, ایکسپیرئنس نہیں ہے, صرف آن دی بیسس آف دیئر کانٹیکٹس ان اسلام آباد, آن دی بیسس آف دیئر کانٹیکٹس ان کوئٹہ پروونشل گورنمنٹ, اینڈ آن دا بیسس آف دا کیپٹل دے ہیو,
either their own or otherwise. I don't want to use any other language. تو उनको जी माइनिंग कंसेशन देना शुरू कर दिया है. लोकल का क्या होगा? आप फिर क्यों ये फील करते हैं कि लोकल तकलीफ में जब आएगा वो अपनी आवाजारी नहीं करेगा? क्यों नहीं करेगा? लोकल करेगा. तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट को हैव टू अंडरस्टैंड कि बलूचिस्तान की डायरेक्शन विद द स्ट्रेटेजिक डेप्थ, सराउंडिंग्स में जो एनवायरनमेंट है, हमें बलूचिस्तान को कैसे पीसफुल और इकोनॉमिकली वाइब्रेंट एंड मोस्ट डेवलप्ड प्रोविंस बनाना है. 50% ऑफ दिस कंट्री और हम अंडर डेवलप्ड रहे हैं. दिस इज़ अनफॉर्चुनेट. इसके अलावा ये भी है कि जो चीज़ें मैंने बजट में हाईलाइट होती देखी हैं, ऑब्वियसली वो सारी कन्वेंशनल और ट्रेडिशनल स्पीच का हिस्सा हैं कि जी ये भी बेहतर कर देंगे, वो भी बेहतर कर देंगे, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की तरफ से रेगुलर. लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सरदार साहब, इशू और चैलेंज जहाँ क्रिएट होता है वो ये होता है कि बजट के अंदर ये सारी जो एलोकेशंस होंगी दे मोस्टली बी सैलरीज पेबल. तो अगर आपने सैलरीज पेबल ही करना है तो फिर मतलब ये है कि उसमें फिर इतना ज़्यादा, आप पता होगा कि IMF ने भी कहा है कि आप अपने डेवलपमेंट बजट्स कट करें, इसलिए काफ़ी बजट्स कट हो जाएंगे. बट इफ़ वी रिस्ट्रिक्ट आवरसेल्व्स ओनली टू ह्यूमन रिसोर्स इंटेंसिव टास्क्स, मेरे ख्याल से हम एज अ कंट्री, पूरे कंट्री के तौर पे हमारे लिए प्रोग्रेस मुश्किल हो जाएगी. क्या कहते हैं आप? देखिए, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मैं समझता हूँ, आप कुछ भी कहें, बलूचिस्तान इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आई एम टेलिंग यू. क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर, अंडर डेवलपमेंट, वो उससे आप नहीं निकाल सकते जब तक ह्यूमन रिसोर्स को. आपको बड़ा एक इनोवेटिव पॉलिसीज बनानी होंगी कि ह्यूमन रिसोर्स को देखें. बलूचिस्तान में बड़ा सिंपल फार्मूला है. 67% ऑफ इकोनॉमिक्स ऑफ बलूचिस्तान इज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर. और उसके साथ फिर लाइफ स्टॉक आ जाए, फिर फिशरीज आ जाए, फिर माइनिंग. माइनिंग इज अ मैक्रो प्रोजेक्ट. यू नीड ह्यूज एक्सपर्टीज, टेक्निकल नो हो, अ लॉट ऑफ मनी ऑफ दैट. तो वो अभी हम लोग उस काबिल नहीं है. तो ये जो मैंने सेक्टर बताए, एवरी हाउस होल्ड इज इन्वॉल्व इन दिस सेक्टर. हर आदमी, आप अप नॉर्थ चले जाएं, फ्रूट फार्मिंग है, हर घर उसमें इन्वॉल्व है. इवन वुमेन फोक्स आर इन्वॉल्व, बच्चे इन्वॉल्व हैं, हर आदमी उसमें इन्वॉल्व है. लाइफ स्टॉक है उसमें, पूरी पॉपुलेशन. यू हैव टू गिव देम इंसेंटिव. उनको एम्पावर करना होगा. अल्टीमेटली देन यू सी कि आपको क्या मिलेगा उसके अंदर. आप जब यहाँ माजरत के साथ अगर अर्बन एरिया लाइक कराची या लाहौर, आपकी मार्केट किस पे डिपेंडेंट है? मार्केट गवर्नमेंट पे तो डिपेंडेंट नहीं है, मार्केट तो कंज्यूमर पे डिपेंडेंट है. तो बलूचिस्तान में अभी कंज्यूमर जो है वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है. जो लोग उस इकोनॉमी को चलाएंगे वही कंज्यूमर है. इन लेट देम डू दैट, एम्पावर देम, हेल्प देम आउट. ये देखिए, नॉर्थ में अभी तक अनफॉर्चुनेटली कोई भी नॉन प्रोमिनेंट कोई भी फ्रूट प्रोसेसिंग प्लांट नहीं लगा. आपको कोल्ड स्टोरेजेस चाहिए, वो नहीं लगा. आपको एक्सपोर्ट इंसेंटिव चाहिए, वो नहीं मिला. TDAP कितनी बड़ी बड़ी बातें करता है, लेकिन व्हाट दे हैव डन फॉर बलूचिस्तान कि वर्कशॉप्स कर ली, लोगों से डिस्कशन कर ली. दिस इज नॉट द इंसेंटिव. दिस इज ये नॉट. फेडरल पर्सपेक्टिव के अंदर भी मैंने फेडरल बजट में इतना ज़्यादा डिस्कस होते हुए नहीं देखा. ये मेरे लिए, मतलब मूविंग फ्रॉम द प्रोविंशियल बजट टू द फेडरल बजट, मेरे ख्याल से मैंने फेडरल बजट के अंदर भी ये जो इश्यूज जैसे आपने डिस्कस किए हैं, जो कि फेडरल डोमेन के अंदर भी कुछ आते हैं, कुछ ओवरलैप करते हैं, मैंने नहीं सुना. वहाँ के रिप्रेजेंटेटिव्स की भी मैंने गुफ्तगू सुनी, बट देयर वाज मोर इमोशनल टॉक, देयर वाज नो कॉन्क्रीट एक्शन प्लान. मैंने नहीं सुना. आपने सुना हो तो मुझे जरूर नहीं, बताएं. हमने एज अ बलूचिस्तान इकोनॉमिक फोरम अपनी असेसमेंट इशू की और उसमें हमने बड़ा क्रिटिकली हाईलाइट किया कि कौन सी चीज़ कमी, और उसके अंदर हमने अगेन शॉर्टेस्ट रूट जो हमने पेश किया वो CPEC की पेश किया. आई थिंक वी कैन टेक एडवांटेज आउट ऑफ दैट. ये आम नुक्ता इसलिए भी है नाजरीन, क्योंकि हम कोई तकरीबन 1 दहाई से ज़्यादा वक्त हमने CPEC के ऊपर सर्व किया, प्रोग्रामों के ऊपर मुस्तकिल बुनियादों पर इस पर बात हुई. यकीन करें, बहुत सारे लोग पाकिस्तान के अंदर कोई टॉपिक नहीं था हमारे पास करने के लिए. हमने कोई तकरीबन 6 साल तक नाजरीन CPEC के मौजू को इतना घसीटा कि यकीन करें, कहीं पर अगर बैतुल खला भी बनाने होते थे बड़े शहर में किसी बड़े सूबे के, तो लोग बोलते थे इसको CPEC के खाते में डाल दो. और आज इस मौजू के ऊपर ज़्यादा बात और एलोकेशन नहीं हो रही. ये एक सवालिया निशान है. सरदार शौकत पपलज़ई साहब ने इसको बड़े सही से हाईलाइट किया है
کہ اس کو ریوائیو کرنے کی ضرورت ہے. اٹ از موسٹ انفارچونیٹ کہ اتنی زیادہ نیشنل ٹائم، انرجی اور اسٹریٹجی اس کی طرف لگی، لیکن اب فوکس زیادہ اس کی جانب نہیں ہے. اور جیسے انہوں نے کہا کہ ہر چیز اسٹریٹجک پرسپیکٹو سے نہیں بلکہ اکنامک پرسپیکٹو سے بھی دیکھنی چاہیے. آپ کا بہت شکریہ، آپ شو میں ہمارے ساتھ شامل ہوئے. ناظرین، بڑے اہم نکات کے اوپر ہماری بات ہو رہی تھی، اور میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ یہ جو ٹرمپٹ ہے اس کو پاکستان نے ٹرمپٹ پالیسی کو چینج کرنا ہے. یہ ٹرمپٹ جو ہم کرتے ہیں اور جب ہم شور مچانا شروع کر دیتے ہیں، ایک چیز کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، ہم کمپلیٹ نہیں کرتے کوئی بھی کام. پہلے ہم سی پیک کے پیچھے پڑے تو ہم نے اس کو اتنا گھسیٹا، دماغ خراب کر دیا، لوگ پاگل ہو گئے اور یہ باتیں شروع ہو گئیں کہ جی چائنیز پڑھائیں گے، ہم بچوں کو عربی ہٹا دیں گے، عربی کے بجائے چائنیز پڑھائیں گے. تو وہ مجھے سمجھ میں نہیں آتی. اور عربی کی تعلیم اس لیے پنجاب میں دی جا رہی تھی کہ بنیادی طور پہ ایم یہ تھا کہ آگے جا کے قرآن کی تعلیمات کو سمجھنے کے اندر آسانی رہے. لیکن پھر یہ کہا گیا کہ اب ہم اس کو ہٹا دیں گے عربی کو، اس کی جگہ چائنیز ڈال دیں گے. پھر سی پیک کو ہم نے آگے لے کے جانا یہ وہ، پھر اس کے بعد ٹھوس ختم. پھر اس کے بعد نیا شور شرابہ شروع کر دیا، نیا شور شرابہ آئی پی پی آئی پی پی آئی پی پی آئی پی پی. 2 سال گھسیٹتے رہے آئی پی پی، یہ آئی پی پی فلاں. لوگوں کو زبانی یاد ہو گیا، جس کو آئی پی پی کا مخفف بھی نہیں پتہ، آئی پی پی اس کا دماغ اس میں لگا دیا. اب ایک نیا ٹرمپٹ مل گیا ناظرین، ایف بی آر کی ایک خاص شک جس کے تحت تاجر صنعت کار پھنس جائیں گے. اب ٹرمپٹ بجا بجا کے اس کے پیچھے اور کرتے رہیں گے، اس میں بھی شاید کچھ نہ کر پائیں، پھر اس کے بعد معاملہ ختم. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ جو بھی کام شروع کرو ختم کرو، اس کام کو ادھورا نہیں چھوڑا کرو. اور اس دفعہ دیکھیں بڑا رائٹلی ہمارے پروگرام کے اندر یہ چیز ہائی لائٹ بھی ہوئی. اور آپ کو یاد ہوگا میں بڑا سخت ناقد تھا. I was one of the biggest critics of this. However, being a critic does not mean that I am not a well-wisher. I am your well-wisher. I just wanted you to cut the corners, to shape this project for the interest of our country. But under no circumstances was I expecting that this time will come where I will be the only one talking about it. We wait for your messages on Facebook. Ali Nasser, my team ko jata hai. Allah Hafiz.